ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کا آخری سبق پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس مدرسہ بنات اور بنین کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آباد و سلامت رکھے. حضرات محترم، بہت سارے علماء کرام اور آپ احباب تشریف لائے. مفتی عبدالقدوس صاحب کی طرف سے تمام احباب کا شکریہ. آپ احباب تشریف لائے. آپ یہ پاکستان کا پرچم دیکھ رہے ہیں، جمعیت کا پرچم دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ آپ فلسطین کا بھی پرچم. مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں. جناب سیدنا نبی کریم علیہ السلام نے اپنا پرچم جنگ بدر میں جناب سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں سمایا، جناب سیدنا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا. احد کا مرکہ سجا. جناب سیدنا نبی کریم علیہ السلام نے احد کے میدان میں اپنا پرچم مصعب بن عمیر کو دیا. خیبر کا مارکہ سجا، جناب علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا. جنگ موتا ہوئی، جناب سیدنا حضرت زید بن حارثہ کو دیا. حضرت زید بن حارثہ کے بعد یہ پرچم جناب سیدنا جعفر طیار کے ہاتھ میں آیا. جناب جعفر طیار کے ہاتھ کے بعد جب آپ کی شہادت ہو گئی، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا. جناب عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد سیف من سیوف اللہ، جرنیل صحابہ جناب سیدنا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا. مگر اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے، نہ بکا ہے، نہ زمین پر گرا ہے. میں موتا سے آگے چلا، یمامہ میں چلا گیا، یمامہ سے آگے چلا. میں چلتا چلتا میدان کربلا میں پہنچ گیا. میدان کربلا میں میں نے دیکھا حضرت عباس کے ہاتھ میں پرچم تھا. میں کربلا سے نکلا، میں وطن عزیز ملک پاکستان میں آ گیا. دنیا نے دیکھا 14 اگست 1947، 27 رمضان 1366 ہجری، جمعۃ المبارک آپ کا کراچی کا دارالخلافت تھا. بانی پاکستان بابائے قوم نے پرچم کشائی کی جب باری آئی، سیکولر بھی لوگ موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے. آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے ملا پاکستان کے خلاف تھا. میری بات نہ مان، کسی اور کی بات نہ مان. میں تیرے سامنے بانی پاکستان بابائے قوم کی بات رکھ رہا ہوں. دیکھ میرا پرچم چلا ہے بدر کی سرزمین پر، آج یہ پرچم آ رہا ہے پاکستان کی سرزمین پر. پاکستان کی سرزمین کراچی میں چلا جا. جب پاکستان کے پرچم کو لہرانے کی باری آئی، میں پوچھتا ہوں پاکستان کے پرچم کو ڈھاکہ میں لہرانے والا علامہ ظفر احمد عثمانی تھا، اور کراچی کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی تھا. آپ کو پھر ماننا ہوگا اس بر صغیر ہندوستان کے اندر راجہ رنجیت کے خلاف جنگ لڑی ہے، علماء دیوبند نے لڑی ہے. 1857 کی جنگ آزادی انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگ لڑی ہے. شاملی کا میدان سجا ہے. سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی اگر انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن ہے. مہمان کا استقبال کیجئے، سینے کا زور لگائیے، نعرہ تکبیر. مہمان کو دعوت دینی ہے، بیداری کا ثبوت دیجئے، سینے کا زور لگائیے، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء کرام. میں
گزارش کرتا ہوں ہمارے معزز مہمان آج کی دولہ کہہ لیں تو بات جھوٹی نہ ہوگی، شاہین جمعیت حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کی حفاظت فرمائے۔ میں گزارش کروں گا اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. اکابر علماء کرام، آج کے استحکام پاکستان کانفرنس میں شریک میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب اور ان کے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج ان کی مرہون محنت میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت، ان کی کاوش، ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے. یہاں کانفرنس کا عنوان جو مجھے بتایا گیا ہے وہ استحکام پاکستان کے نام سے رکھا گیا ہے، اس مناسبت سے کہ آج کا دن 14 اگست کے نام پورے ملک میں منایا جا رہا تھا. گزشتہ رات بھی ملک میں جشن آزادی کی سلسلے میں جشن اور خوشیوں کا سما تھا. ہم چاہتے ہیں، ہمارا دیرینہ مطالبہ بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہو، پاکستان ایک مستحکم ملک ہو، پاکستان ایک محفوظ اور مضبوط ملک ہو، جس میں پاکستان کے ہر شہری، ہر رہنے والے کو ان کو بنیادی حقوق ملے تو پاکستان خوشحال رہے گا. لیکن پاکستان کے قیام میں، پاکستان کے قیام سے پہلے
دو طبقے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں ہر طبقے کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے۔ 1600 سنہ عیسوی میں اس خطے پر بر صغیر کی جغرافیے پر، جس میں بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان ممالک آج اسی بر صغیر کے زمین کے نقشے پر ہے، لیکن 1600 سنہ عیسوی سے لے کر سن 1947 تک وقتاً فوقتاً رفتہ رفتہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی توسط سے انگریز نے اس خطے پر قبضہ جمایا، اور اس خطے پر انگریز نے قبضے کے لیے 3 ذرائع استعمال کیے، 3 طریقے استعمال کیے گئے۔ قبضہ دولت کے راستے سے، دولت کے ذریعے۔ نمبر 2، اس خطے پر قبضہ انہوں نے جمایا طاقت کے راستے اور طاقت کے ذریعے۔ اور تیسرا طریقہ اس خطے پر قبضہ کرنے کے لیے انگریز نے استعمال کیا، وہ منافقانہ اور جھوٹ کی سیاست۔ یہ 3 طریقے تھے، 3 راستے تھے۔ ان 3 راستوں سے انگریز اس خطے کی سیاست پر حملہ آور ہوا، انگریز اس خطے کی دولت پر حملہ آور ہوا، انگریز اس خطے کی تہذیب، کلچر اور ثقافت کو نشانہ بنایا۔ آخر کار انگریز نے اعلان کیا کہ آج بر صغیر پر اگر حکم چلے گی تو برطانیہ اور انگریز کی چلے گی، اس کے بعد کسی اور کا حکم، کسی اور کا فرمان نہیں چلے گا۔ اب یہاں امتحان ہے کہ اس قبضے کے خلاف وہ کون ہے جو بغاوت کا اعلان کرے اور انگریز کو چیلنج کرے۔ لوگ تقسیم ہو گئے 2 طبقوں میں۔ ایک طبقہ ہو جو انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے، ان کے گھوڑے صاف کیا کرتے تھے، گھوڑے دھوتے تھے۔ آج بھی اگر پنجاب کی ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، آج بھی اگر پنجاب کے پٹوار خانوں میں آپ جا کے دیکھیے تو جن وڈیروں، جن سرداروں، جن چودھریوں، جن سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور زمینداروں کے نام پر ہزاروں جریب زمین ہے، ادھر کیا لکھا ہوگا؟ گوڑی پال لکھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ 3000 جریب زمین فلان گوڑی پال کی ہے، یہ 1200 جریب زمین فلان گوڑے پال کی ہے، یہ 4000 جریب زمین یہ فلان گوڑی پال کی ہے۔ آج بھی ان دستاویزات میں آپ کو ان چودھریوں کے نام کے ساتھ گوڑی پال ضرور ملے گی۔ کیا مطلب گوڑی پال کی؟ گوڑی پال کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انگریز کے گھوڑے صاف کیا کرتے تھے،
اس لیے اس کو گوڑی پال کہا جاتا ہے۔ ایک یہ طبقہ تھا جو انگریز کے بوٹ پالش کرتے تھے اور گھوڑے صاف کرتے تھے، ان کو اعزاز میں گوڑی پال کا نام ملا، اور گوڑی پال کے ساتھ ساتھ اس غلامی میں انگریز کی غلامی کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے انگریز کی حکومت کے خلاف، انگریز کی سرکار کے خلاف انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا، جہاد کا اعلان کیا، ایک بہت بڑی طاقت کے خلاف۔ جیسے آج امریکہ اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ کے ملک میں، آپ کی اسمبلی میں کتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، کتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، کیا کوئی بھی پارٹی امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا سکتا ہے؟ لگائیے۔ گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر۔ اشرف زرداری نعرہ لگایا کہ امریکہ مرد آباد، لگا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف نعرہ لگایا کہ امریکہ مرد آباد، لگا سکتا ہے۔ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگانے کے لیے دل اور گردے کی ضرورت ہے، اور وہ دل اور وہ گردہ کس کے سینے میں ہے؟ وہ علماء کے سینے میں ہے۔ شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ اس وقت بھی یہ جملہ اس لیے میں نے بیچ میں عرض کیا تاکہ آپ لوگ جو نہیں سمجھتے، عام لوگ وہ سمجھ سکیں۔ اس وقت بھی برطانیہ رجیم کے خلاف، انگریز کے خلاف، ان کی طاقت اور دولت کے خلاف، اس کی بندوق اور بارود اور توپ خانے کے خلاف اگر جہاد اور بغاوت کا اعلان کیا ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی گوڑی پال نہیں تھا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بوٹ پالش نہیں تھا، بلکہ انہوں نے انگریز کے خلاف اور اس انگریز کے لیے کام کرنے والے گوڑی پال اور بوٹ پالش کے خلاف جہاد اور بغاوت کا اعلان کیا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام تھا جس نے فرعون کو چیلنج کیا، ایک ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے نمرود جیسی طاقت کو چیلنج کیا، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ابو لہب اور ابو جہل کو چیلنج کیا، یہ تھا انٹرنل اسٹیبلشمنٹ۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اس زمانے کی قیصر اور کسریٰ جیسے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد اگر انٹرنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس خطے پر چیلنج کیا ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے۔ وہ سردار نہیں تھا، چودھری نہیں تھا، جاگیردار نہیں تھا، زمیندار نہیں تھا، سرمایہ دار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام مولوی تھا۔ اس نے کس کی تاریخ زندہ کی؟ جب ہلاکو خان اور چنگیز نے بغداد اور کوفہ پر حملہ آور ہوئے، انہوں نے الغار کی، اس زمانے میں اتنی لاشیں انہوں نے گرائی، اتنی لاشیں انہوں نے گرائی، تاریخ کی کتابوں میں یہ ساری باتیں محفوظ ہے کہ گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہروں انہوں نے لاشوں کے ڈھیر کھڑی کر دی۔ ایسے گاؤں، ایسے شہر، ایسے محلے، آبادیاں بھی تھی کہ لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا، پورے گاؤں میں، پورے شہر میں 3 بندے زندہ رہ گئے۔
سارے لوگ خاموش تھے، سب خاموش تھے، سردار اس زمانے کے قوانین، بڑے بڑے لوگ سارے خاموش تھے، لیکن ایک مولوی حجرے سے نکلا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد چنگیز اور ہلاکوں کی خلاف، اس کی تلوار کے خلاف اگر جنگ ہوگی تو تلوار کے ذریعے ہوگی، اس لیے کہا کہ الحرب بالحرب۔ آج دعا کام نہیں دے رہا ہے، آج دعا کام نہیں دے رہا ہے، آج ذکر اور فکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے انقلاب نہیں آتا۔ وہ کون تھا وہ شخص جو حجرے سے نکلا اور ہلاکو اور چنگیز جیسے ظالم اور جابر کو چیلنج کیا؟ وہ تھا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ایک مولوی تھا، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے امام ابن تیمیہ کی تاریخ زندہ کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت کی رجیم حکمران کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، تقریباً 4 سال کم و بیش وہ جیل میں تھا۔ لڑائی پیٹ کے لیے نہیں تھی، لڑائی اقتدار کے لیے نہیں تھی، لڑائی دولت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک رجیم، ایک عظیم طاقتور حکمران کے خلاف دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد اور لڑائی تھی۔ لیکن وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، انہوں نے اقتدار کو لات مارا، جیل کی سلاخیں انہوں نے قبول کی، قید اور بند اور صعوبتیں انہوں نے برداشت کی۔ تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے نکلا، ایک جمع غفیر کی صورت میں ایک دنیا جمع ہوئی۔ کفار نے جب جنازے کو دیکھا، لکھتے ہیں کہ بیک وقت 40,000 کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، 40,000 غیر مسلم۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی وقت کے حکمران کو چیلنج کیا، امام احمد بھی ایک مولوی تھا، اس لیے اس خطے میں انگریز کے خلاف اگر بغاوت کا اعلان کیا ہے، انگریز کی طاقت اور دولت کو چیلنج کیا ہے، جس نے امام احمد اور امام ابو حنیفہ کی تاریخ کو زندہ کیا، جنہوں نے امام ابن تیمیہ کی تاریخ کو زندہ کیا اس خطے میں انگریز کے خلاف، تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے۔ بتاؤ، جو دولت کے غلام ہوئے، جو انگریز کے غلام ہوئے، وہ کون تھے؟ جو انگریز کی طاقت کے سامنے الٹا لیٹ گئے، وہ کون تھے؟ وہ آج کے سردار نواب اور خان تھے، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں۔ اس کی تاریخ پڑھیں ان چودھریوں کی، جو اپنے آپ کو کوئی مخدوم کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو میاں کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو چودھری کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو جیلانی کہہ رہا ہے۔ پڑھیے ان کی تاریخ، پڑھیے کہ ان کی تاریخ غلامی سے بری ہوئی ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز کی تاریخ بھی پڑھیے، اور مولانا قاسم نانوتوی کی تاریخ بھی پڑھیے۔ ابھی ذکر کیا بھائی نے 1857 کی جنگ آزادی، آپ کی ہسٹری کی کتابوں میں، آپ کی ہسٹری کی کتابوں میں شاہ عبدالعزیز کا نام نہیں ہے، آپ کی ہسٹری اور تاریخ کی کتابوں میں مولانا قاسم نانوتوی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ شیخ الہند محمود الحسن نے انگریز کو چیلنج کیا، نتیجے میں وہ اور مولانا حسین احمد مدنی مالٹا میں 4 سال قید میں رہے۔ جاؤ مالٹا کی جیل کی دیواروں سے پوچھئے، وہ گواہی دے گا کہ شیخ الہند یہاں رہا ہے۔
لڑائی کس چیز کی تھی؟ قبضے کے خلاف، انگریز کے خلاف، اس کی جبر اور اس کے ظلم کے خلاف اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور اور خیبر تک ہر درخت پر ایک مولوی لٹکا ہوا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ مسلمان جنازہ کندھوں پہ اٹھا کر 10-11 کلومیٹر تک جاتے جاتے کوئی مولوی نہیں ملتا کہ وہ جنازے کی نماز پڑھے، سارے شہید ہو گئے۔ تو انگریز کے خلاف لڑائی کس نے لڑی؟ علماء نے لڑی، قیادت علماء نے کی۔ لیکن میں سراج الدولہ کی جدوجہد سے بھی انکار نہیں کرتا، میں ٹیپو سلطان کی جدوجہد سے بھی انکار نہیں کرتا، لیکن اس جنگ کی قیادت جس میں ٹیپو سلطان ایک سپہ سالار کی صورت میں لڑ رہا تھا، اس کی قیادت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کر رہے تھے۔ اس لیے میں اس پوری جدوجہد کی نسبت کس کو کر رہا ہوں؟ علماء کو، کیونکہ قیادت علماء کر رہے تھے۔ دو طبقے ہو گئے، ایک انگریز کے پیروکار، انگریز کے لیے جاسوسی کرنے والے، انگریز کے مخبر، اور دوسرا طبقہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اب آیا قیام پاکستان اور پاکستان۔ اب جب انگریز کو نکالنے کے لیے قربانی میری تھی، جدوجہد میں نے کی، گھر بار چھوڑ کر میں نے اپنے ملک اور اپنے خطے سے ہجرت کی، نقل مکانی کی، بچوں کی قربانی دی، اپنے دولت اور سرمایہ کی قربانی دی، اپنی زندگی کی قربانی دی، اپنے رشتہ داروں کی قربانی دی، عزت اور زندگی داؤ پر لگایا اس خطے کے لیے، دین کے لیے، قبضے اور جبر کے خلاف، انگریز کے خلاف۔ لیکن جو مخبر، جو جاسوس تھے اس وقت، انگریز کے اس کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے، اس کے گھوڑے دھوتے تھے۔ ایک وہ طبقہ، قیام پاکستان کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے تھا، قیام پاکستان کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ جس نے خطے کی آزادی کے لیے قربانی دی اس کو انعام دیا جاتا۔ اگر شاہ عبدالعزیز دنیا میں نہیں تھے، اگر شیخ الہند دنیا میں نہیں تھے، لیکن اس کی اولاد تو تھا، وہ تاریخ آزادی سے منسلک مجاہدین تو تھے، نسل در نسل اس کے خاندان تو تھے، ان کے پیروکار تو تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اس کو انعام دیا جاتا جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کی اور جنگ لڑی، بر صغیر کی زمین کی آزادی کے لیے، اس کو انعام دیا جاتا قیام پاکستان کے بعد۔ اس کو تمغوں سے نوازا جاتا، حکومت ان کے حوالے کیا جاتا۔ لیکن وہ طبقہ جس نے انگریز کے لیے مخبری کی میرے خلاف، مجھے انگریز کے حوالے کیا گیا، تاریخ آزادی کے مجاہدین کو انگریز کے حوالے کیا گیا جاسوسی کر کے۔ وہ مخبر، وہ جاسوس، اس کو سزا دیا جاتا قیام پاکستان کے بعد۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ جو انگریز کے لیے جاسوسی اور مخبری کیا کرتے تھے، جو انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے، وہ گوڑی پال جو انگریز کے گھوڑے دھوتے تھے اور صاف کرتے تھے، اقتدار انہی گوڑی پال کے حوالے کیا گیا، اقتدار انہی جاسوسوں اور مخبروں کے حوالے کیا گیا۔ 14 اگست سن 1947 سے لے کر آج 2025 سے 78 سال ہوئے، آج
78 سال میں حکمرانی اس ملک میں اگر کی ہے تو کل کے مخبر اور کل کے جاسوس کی نسلوں نے کی ہے، جو انگریز کے لیے مخبری کرتے تھے نسل در نسل، جاسوسی کیا کرتے تھے۔ 78 سال حکمرانی کس کی رہی ہے؟ انہی جاسوسوں اور مخبرین کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جیل میں ڈالتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مخبروں اور جاسوسوں کو لٹکا دیتے، الٹا سزا دیا جاتا اور انعام ان کو دیا جاتا جنہوں نے قربانیاں دی، لیکن وہی نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے استحکام پاکستان کی بات کی جاتی ہے۔ استحکام پاکستان اس وقت ہم نے داؤ پر لگا دیا، استحکام پاکستان کو اس وقت ہم نے سمندر گرد کیا جب ہم نے انگریز کے جاسوسوں اور مخبروں کے حوالے پاکستان کا اقتدار حوالے کیا۔ آپ مجھے استحکام پاکستان سکھاتے ہو۔ قیام پاکستان کے بعد یہ ملک سن 1947 سے لے کر سن 1973 تک یہ ملک بغیر کسی قسم کی دستور، بغیر کسی قسم کی متفقہ دستور اور آئین کی چلتا رہا۔ ایک گھر بغیر ضابطے کے نہیں چلتا، ایک تعلیمی ادارہ بغیر ضابطے اور قاعدے کے نہیں چلتا، لیکن ہم نے سن 1973 تک تقریباً 27 سال یہ ملک بغیر دستور اور بغیر آئین کے چلایا ہے۔ بیچ میں آئین بنا لیکن وہ نہ ہونے کی برابر۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ ظلم اس خطے کے ساتھ کس نے کیا؟ مولوی نے تو نہیں کیا، یہ ان حکمرانوں نے کیا جو ایچیسن کے پڑے ہوئے تھے، یہ ان حکمرانوں نے کیا جو لندن کے پڑے ہوئے تھے، یہ ان حکمرانوں نے کیا جو فرانس اور وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن کے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی مولوی کو غدار کہا گیا۔ جب ہم انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے مولوی کو غدار کہا گیا۔ آج بھی مولوی کو غدار اور دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ میں دین کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ میں مدرسے کی تحفظ کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ میں ناموس رسالت کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ میں اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ میں ایک خود مختار اور سپریم پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ میں ان غریب عوام کی ووٹ کی عزت کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ انتہا پسند، شدت پسند، غدار اور دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور ان کی گڈ بک میں کسی بھی مولوی کا نام نہیں ہے۔ ہمارا نام اس فہرست میں ہے جو ڈیتھ اسپاٹ کی فہرست میں ہوتا ہے، اس فہرست میں ہمارا ہو رہا تھا۔ یہ استحکام پاکستان۔ استحکام پاکستان کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ استحکام پاکستان چاہتے ہیں تو 4 چیزوں کی ضرورت ہے: سیاسی استحکام، معاشی استحکام، سیکورٹی استحکام اور نظریاتی استحکام۔ آپ بتائیے آج اس ملک میں سیاسی استحکام ہے؟ آج اس ملک میں سیاسی استحکام ہے؟ کدھر ہے سیاسی؟ سیاست تو ہے نہیں، سیاست تو ہے نہیں، منافقت ہے۔ انگریز کے زمانے میں بھی راج کس کی تھی؟ منافقت کی، جھوٹ کی سیاست کی۔ آج بھی پاکستان پر راج کس کی ہے؟ جھوٹ کی سیاست کی، منافقانہ سیاست کی۔ حکومت کس کی ہے؟ اقتدار کس کے پاس ہے؟ آج بھی پاکستان میں اقتدار 2 طبقوں کے پاس ہے، یا تو دولت کے پاس ہے پاکستان میں اقتدار، یا تو طاقت کے پاس ہے۔ ایک کو سیاسی اشرافیہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو غیر سیاسی اشرافیہ کہا جاتا ہے، اور آج کے اصطلاح میں اس کو ہائیبرڈ نظام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہائیبرڈ نظام۔ کیا؟ کل جب عمران خان کی حکومت تھی تو کہا جاتا تھا ہائیبرڈ نظام نہیں مانتے،
آج وہی پارٹی حکومت میں ہے جو ہائبرڈ نظام کو نہیں مانتے تھے، آج کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام از دا بیسٹ، بہترین نظام کیا ہے؟ ہائبرڈ نظام ہے۔ کل تو آپ نے کہا کہ ہائبرڈ نظام ناسور ہے۔ کیوں؟ عمران خان حکمران تھا اس لیے ناسور تھا۔ آج جب آپ دھاندلی کے نتیجے میں حکمران بنے، جس کی وجہ سے آج ملک میں غیر استحکام ہے سیاسی طور پر، ملک غیر مستحکم ہے سیاسی طور پر، اسی ہائبرڈ نظام کو تم زندہ باد کہہ رہے ہو۔ کیوں؟ آپ وزیر ہیں، آپ کی پارٹی حکومت میں ہے، واحد پارٹی جمعیت علماء اسلام ہے جو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہائبرڈ نظام کو ہم تسلیم نہیں کرتے، نہ اس وقت ہم نے تسلیم کیا، نہ آج ہم ہائبرڈ نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ لوگ سنتے ہیں میڈیا پر کہ ہم ایک پیج پر ہیں، کیا ہے؟ ایک پیج پر ہے، جس میں آج کے نظام حکومت میں سیاسی استحکام اس وقت آئے گا، اس وقت جب عوام کی حکمرانی، اور عوام کی حکمرانی ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے، لیکن 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں تو ووٹ نہیں ہے، ووٹ کی حکمرانی تو نہیں ہے، بلکہ کس کی حکمرانی ہے؟ نوٹ کی۔ کس کی حکمرانی ہے؟ ووٹ کی۔ نوٹ اور ووٹ مل کر اس ملک پر حکمران ہے۔ دولت کی طاقت نوٹ کی صورت میں اور طاقت کی ہیئت اور شکل بوٹ کی صورت میں، تو آج اس ملک پر نوٹ اور بوٹ مسلط ہے، اور ان دونوں کی سہولت کاری کس نے کی؟ کالے کوٹ نے۔ کس نے کی؟ کالے کوٹ نے۔ اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ نظام، جس میں عوام کی اور عوام کی رائے کی، عوام کی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ عوام کے پاس نہ ووٹ ہے، نہ ووٹ ہے، نہ کالا کوٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ جہاں نوٹ، ووٹ اور کالا کوٹ ہے، حکومت بھی وہاں ہے۔ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا، تمغہ امتیاز فلان کو دیا گیا، نشان حیدر فلان کو دیا گیا، تمغہ جرأت اور بہادری فلان کو دیا گیا، آپس میں ایک دوسرے کو ریوڑیاں تقسیم کی گئی، اور سب سے بڑی قربانی تو 25 کروڑ عوام نے دی۔ کیا کاموکی میں، باولپور میں جو 5 درجن کے قریب بچے اور خواتین اور بوڑھے شہید ہوئے، مشرق شہید ہوا ہندوستان اور انڈیا کی بارود کے نتیجے میں، ان کے میزائل کے نتیجے میں، ان خاندانوں میں سے کسی کو نشان امتیاز یا نشان جرأت اور بہادری یا نشان قربانی ملا؟ کیوں؟ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے لیے یہ ملک نہیں بنا۔ اور جب عوام کی سپورٹ نہ ہو، جب فوج کو عوام کی طاقت اور عوام کی سپورٹ اور عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، وہ فوج جنگ جیت سکتی ہے؟ اس کی مثالیں میں دیتا ہوں۔ سن 1965 کی جنگ میں فوج کی پشت پر قوم کڑی تھی، ہم نے جنگ جیتی یا نہیں جیتی؟ ہاں جیتی۔ لیکن سن 1971 کی جنگ میں فوج کی پشت پر قوم نہیں تھی، ہم ہارے یا نہیں ہارے؟ ہارے تو کیا، 90,000 فوج دشمن کے جولی میں، اور پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت فوج کے پیچھے کس کی ہے؟ عوام کی ہے، لیکن عوام کو آپ نے تمغہ امتیاز اور نشان حیدر اور جرأت اور بہادری کی تقسیم میں عوام کو تو تم نے یاد ہی نہیں کیا۔ کس کو آپ نے تمغہ دیا؟ ذرا فہرست تو دیکھیے نا، ذرا سوشل میڈیا اٹھاؤ، ایک دوسرے کو
ایک دوسرے کو فلان وزیر کو فلان وزیر کو فلان وزیر کو تمغہ دیا، فلان وزیر کو تمغہ دیا، صرف ایک زرداری رہ گیا، ایک شہباز شریف، باقی سب کو آپس میں ایک دوسرے کو تمغے دیا گیا۔ آپ بتائیے یہ ملک کس کے پیسوں پہ چلتا ہے؟ عوام کے پیسوں پہ چلتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کیسے یہ ملک مستحکم ہو سکے گا۔ ہم استحکام کی بات کرتے ہیں لیکن عمل استحکام کا نہیں ہمارا۔ ہم پاکستان کی تباہی پہ تلے ہوئے، غریب دن بدن غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ چینی ڈبل سینچری سے تجاوز کر چکی ہے فی کلو، 200 روپے فی کلو چینی۔ کیوں چینی فی کلو 200 روپے کیوں؟ کہا گیا کہ ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے، ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے، لہذا برآمد کرنا چاہیے، یعنی باہر ملکوں میں بیچنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ چینی ضائع ہو جائے گی۔ 7 لاکھ ٹن باہر بھجوا دیا، 3 مہینے کے بعد چینی کی قیمت یکدم بڑھ گئی۔ کابینہ کا اجلاس ہوا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ چینی کم ہے، ملک میں چینی کم ہے۔ بھائی آپ نے کہا کہ چینی وافر مقدار میں، تو ہم نے 7 لاکھ ٹن باہر بھجوا دیا۔ نہیں سر 7 چینی کم ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ 5 لاکھ ٹن درآمد کرے، باہر سے منگوائے۔ دیکھیے نا، 7 لاکھ ٹن چینی باہر بھجوایا، 2 مہینے کے اندر وہ وافر مقدار میں جو چینی موجود تھی اس میں کمی آ گئی، 5 لاکھ ٹن واپس منگوایا، چینی فی کلو 210 اور 200 روپے پہنچ گیا، اور سینکڑوں اربوں روپے چند جیبوں میں گئے، شوگر مافیا کے جیبوں میں۔ شوگر مافیا کون ہے؟ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، لیکن کس کے جیب میں سے گئے؟ میرے جیب میں سے، آپ کے جیب میں سے۔ گنٹکٹ تم نے تو جیب کترا کا کام کیا، اور نشان امتیاز جیب کترے کو مل رہا ہے۔ اور دوسری بات میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوں؟ میں تو غریب آدمی ہوں۔ پھر مولوی ہوں، مولوی کا کون سنتا ہے؟ پھر جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، اسلامی تنظیم، اس کا کون سنتا ہے؟ لیکن آپ کو سننا پڑے گا۔ مولوی کمزور نہیں ہے۔ مولوی نے اگر ایک بار داڑھی پر ہاتھ رکھ کے اور کمر باندھ دیا تو پھر شاہ عبدالعزیز کا کردار ادا کرے گا، پھر مولانا قاسم نانوتوی کا کردار ادا کرے گا، پھر شیخ الہند کا کردار ادا کرے گا، پھر آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ کہا جاتا ہے، میڈیا کی رپورٹ ہے کہ 3 سال میں 2 سے 3 ہزار ارب روپے کا کرپشن ہوا ہے۔ 1.5 سال تو یہ ہے نا، 1.5 سال تو اس حکومت کی گزری ہے، گزشتہ 1.5 سال، اس 3 سال میں 2 سے 3 ہزار ارب روپے کرپشن ہوا ہے۔ یہ کرپشن کس نے کیا؟ مولوی نے کیا؟ تو اسی اشرافیہ نے کیا ہے۔ یا تو سیاسی اشرافیہ ہوگا یا غیر سیاسی اشرافیہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے، جب الیکشن میں کرپشن ہو، جب الیکشن نہ ہو ایکشن ہو، سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ تو جب سیاسی استحکام نہیں ہے تو ملک کیسے مستحکم ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب سیاسی استحکام نہیں ہے، آپ بتائیے، کرپشن ہو، کمیشن ہو، رشوت خوری ہو، پھر معاشی استحکام آ سکتا ہے؟
گندم سکینڈل میں نگران حکومت نے صرف گندم سکینڈل میں 380 ارب روپے چوری ہوئے. کتنے؟ 380 ارب. اور ہم جب IMF کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں 150 ارب دیتے ہیں اور ہم سکرین پر آ کے آج وزیر اعظم قوم کو خطاب کریں گے. کیا کریں گے؟ قوم کو خطاب کریں گے. اچھا کیا سنائیں گے؟ ایک عظیم اور بڑی خوشخبری سنائیں گے. اچھا آ گیا وزیر اعظم، آ گیا پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے، قومی ترانہ گاتے ہوئے وزیر اعظم نمودار ہوا. قوم مبارک ہو، مبارک ہو، IMF نے ہم نے 150 ارب روپے قرضہ دے دیا، مبارک ہو. شرم کی بات ہے لیکن ہم مبارکباد دیتے ہیں. لیکن ایک سکینڈل میں کیا کر رہے ہیں؟ 380 ارب روپے چوری اور ادھر IMF سے 150 ارب قرضہ اور قوم کے سامنے آ کر مبارکبادیں وصول کرتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے آپ کا معاشی استحکام. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں 78 سال سے یعنی 47 سے لے کر سن 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کی معیشت 3 چیزوں پر کڑی ہے: قرضہ، صدقہ اور خیرات، اور جنگ کرائے پر. اس کے علاوہ اور کام ہم نے کیا ہے؟ ہاں خیراتیں کبھی UAE کے پاس، کبھی سعودی کے پاس، کس کو گلے میں ڈال کے، کبھی چائنا کے پاس. جہاں بھی جس ملک میں ہم جاتے ہیں ان کی ذہن میں یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، میرا خیال پھر کچھ مانگ رہا ہے. میری معیشت، میرے ملک کی معیشت تو صدقے پر کھڑی ہے، خیرات پر یا قرضے پر یا کرائے پر. یہ میں نہیں کہتا، کرائے کی بات میں نہیں کرتا، خواجہ آصف نے کی. سنیے خواجہ آصف نے کی کہ ہم نے روس کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی کرائے پر. پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس، امریکہ مجھے پیسہ دے رہا تھا، میں جنگ لڑ رہا تھا. اس کو کہتے ہیں ملک کرائے پر دینا. یہ میں نہیں کہتا، خواجہ آصف نے کہا ہے جو وزیر دفاع ہے اس ملک کا، انہوں نے کہا. پھر پیسوں کی ضرورت تھی، پاکستان میں پیسے نہیں تھے، پھر ہم نے امریکہ سے کرایہ لیا، ہم نے افغانستان کے خلاف 20 سال طالبان کے خلاف جنگ لڑی. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگیں لڑی کرائے پر. تو آپ کی معیشت تو یا قرضے پر کڑا ہے، یا آپ کی معیشت صدقے پر کڑی ہے، یا آپ کی معیشت کرائے پر کڑی ہے، وہ بھی جنگ کرائے پر. پھر آپ بتائیے معاشی استحکام ہے؟ نہیں ہے. اور یہ معاشی عدمی استحکام کس کی وجہ سے؟ حکمرانوں کی وجہ سے. یہ سیاسی عدمی استحکام کس کی وجہ سے؟ حکمرانوں کی وجہ سے. آج اس ملک میں سیکورٹی استحکام بھی نہیں ہے. استحکام پاکستان ہم چاہتے ہیں، لیکن استحکام پاکستان کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے. استحکام پاکستان کے لیے معاشی استحکام کا ہونا ضروری ہے. استحکام پاکستان کے لیے سیکورٹی استحکام کا ہونا ضروری ہے، یعنی ملک میں امن و امان. آپ بتائیے، یہاں تو جنت ہے، اللہ اور بھی جنت کرے جو پنجاب کو، سندھ کو بھی اللہ جنت کرے. لیکن آئیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، وہاں لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں. وہاں لوگوں کو لاشیں اٹھانے سے فرصت نہیں ملتی. باجوڑ میں کل تک 30,000 افراد باجوڑ سے نقل مکانی کر چکے ہیں. در بدر ہے. کن ہاتھوں سے میں جھنڈا اٹھاؤں بھائی؟ باجوڑ کی زبان ہے، آپریشن ہے، لوگ مر رہے ہیں، نوجوان
اس کے سامنے ان کے 5 بھائی کی لاشیں پڑی ہے، جٹ طیاروں کی بمباری میں وہ شہید ہوئے، ان کی امی، پیاری امی کی لاش پڑی ہے، ان کی بابا جان کی لاش پڑی ہے، ان کی گھر زمین بوس ہو چکا ہے جٹ طیاروں کی بمباری سے۔ اب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، جشن آزادی کے لیے پاکستان کا جھنڈا لہراؤ۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے جواب دیا، میں رونا چاہتا ہوں لیکن آنکھوں میں پانی نہیں ہے۔ میری آنکھوں نے جواب دے دیا، میرا گلا بیٹھ گیا، رو رو کے میرا گلا بیٹھ گیا، میں آواز نہیں نکال سکتا، میں زندہ آباد کا نعرہ کیسے لگاؤں؟ میری خوشیاں تم نے چھین لی۔ میری ماں کی لاش میرے سامنے پڑی ہے، میرے ابو کی لاش میرے سامنے، میرے معصوم بھائیوں اور بہنوں کی لاشیں پڑی ہے، گھر مسمار اور منہدم ہو چکا ہے، اور جھنڈا تو ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ ہے نہیں، وہ تو لینڈ مائنس بم سے اڑا دیے، ہاتھ ہے نہیں، زبان گلا بیٹھ گیا، زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگا سکتا۔ جہاں میں گھر پر جھنڈا لگانا چاہتا ہوں وہ گھر مسمار ہو چکا ہے، میں جھنڈا کیسے لگاؤں اور کہاں لگاؤں؟ اس کو کہتے ہیں سیکورٹی بحران، امن و امان نہیں ہے۔ لیکن آج کل امریکہ ہمارے ساتھ بہت پیار کر رہا ہے، اور 1 مہینے میں پیار، کچھ تو ہے دال میں ضرور کچھ کالا کالا ہے۔ یہ پیار امریکہ نے جنرل ایوب کے ساتھ بھی کیا، نتیجہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے پانی پر انڈیا نے قبضہ کیا۔ یہ پیار امریکہ نے جنرل یحییٰ کے ساتھ بھی کیا، آدھا ملک گنوا دیا۔ یہ پیار امریکہ نے جنرل ضیاء کے ساتھ بھی کیا، لیکن ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ڈرگ مافیا ملا۔ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ٹارگٹ کلنگ ملی۔ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ایک فساد پاکستان میں ملا، لا قانونیت، انتشار اور افراتفری۔ اور پیار تو امریکہ نے وائٹ ہاؤس نے مشرف کے ساتھ بھی کیا، جنہوں نے امریکہ سے مل کر دہشت گردی کی جنگ ملک پر مسلط کیا۔ 150 ارب ڈالر معاشی طور پر پاکستان کو نقصان ہوا، اور 1 لاکھ کے قریب پاکستانی شہری شہید ہوئے، جس میں علماء بھی شامل تھے، عام عوام بھی شامل تھے، سیاستدان بھی شامل تھے، فورسز بھی شامل تھے۔ ایک طبقہ بھی نہیں ہے جس میں شہادتیں نہیں ہوئی۔ آج ایک بار پھر خدا نہ کرے ایسا خون خرابہ تو نہیں ہوگا۔ تو جب جھنڈا اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں ہے، جھنڈا لگانے کے لیے گھر کی دیواریں نہیں ہیں، جشن منانے کے لیے آواز بیٹھ گئی ہے، جشن منانے کے لیے زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگا سکتا، ارد گرد دیکھتا ہوں تو خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے، قبرستان آباد ہو رہا ہے۔ اس ماحول میں آپ بتائیے، آپ کے گھر میں لاشیں پڑی ہے، میں جشن منا سکتا ہوں؟ اس لیے پاکستان میں سیکورٹی استحکام نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے۔ تو جب سیاسی استحکام بھی نہیں، معاشی استحکام بھی نہیں ملک میں، سیکورٹی استحکام بھی نہیں، اور چوتھی بات نظریاتی استحکام بھی نہیں۔ نظریاتی استحکام کیا ہے؟ پاکستان کس نام کے بنیاد پر بنا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر۔ کل نہ پرسوں آپ کے چیف جنرل نے نہیں کہا کہ دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہے، ایک ریاست مدینہ ہے جس کو پہلے یہ سرب کہا جاتا تھا، اور ایک پاکستان ہے۔ ریاست مدینہ میں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد؟ اور اسلام آباد میں سب سے پہلے مسجد کو گرا دیا گیا۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ جب اسلامی ریاست میں مسجد محفوظ نہ ہو، جب اسلامی ریاست میں قرآن محفوظ نہ ہو، جب اسلامی ریاست میں
داڑھی اور پگڑی کی عزت اور وقار محفوظ نہ ہو، جب اسلامی ریاست میں ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہ ہو، اسلامی ریاست میں ناموس رسالت محفوظ نہ ہو، اسلامی ریاست میں مدرسہ محفوظ نہ ہو، اسلامی ریاست میں انسانی حقوق محفوظ نہ ہو، اسلامی ریاست میں قوم کی بیٹی کی عزت، ناموس اور دوپٹہ محفوظ نہ ہو، پھر آپ مجھے بتائیے نظریہ سمندر گرد ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے؟ کہاں ہے نظریہ؟ معلوم ہوا کہ نظریاتی استحکام میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہیں گے کہ آپ مولوی ہیں، میں نہیں کہتا، قائد اعظم نے ایک بار نہیں بلکہ 101 بار اپنے تقاریر میں کہا کہ یہ ملک اسلامی اور فلاحی ملک ہوگا۔ کیا آج یہ ملک اسلامی ہے عملاً؟ کیا آج یہ ملک فلاحی ہے یا ایک جنگجو ریاست ہے؟ ہم نے 78 سال میں جنگ کے علاوہ اور کچھ کیا بھی نہیں۔ جب قائد اعظم نے کہا 14 اگست 47 سے پہلے 101 بار اپنے تقاریر میں تکرار کے ساتھ کہا کہ جو ملک میں بنانے جا رہا ہوں وہ اسلامی اور فلاحی ملک ہوگا۔ کہاں ہے اسلامی اور فلاحی ملک؟ کہاں ہے؟ اور 14 اگست سن 1947 قیام پاکستان کے بعد 14 بار انہوں نے مختلف مقامات میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اس ملک کا دستور قرآن ہوگا۔ لیکن آج مسجد مدنی اسلام آباد کو بھی بلڈوز کیا جاتا ہے اور ریاست اور حکومت اتنی جلدی میں ہے کہ قرآن کو بھی بلڈوز کیا گیا، قرآن کو بھی شہید کیا گیا۔ بیک وقت مسجد کی بھی توہین اور قرآن کی بھی توہین۔ کہاں گیا وہ دستور؟ قائد اعظم کی بات سامنے رکھے، کیا اس ملک کو اس ماحول میں آپ کیسے آزاد اور مستحکم پاکستان کہہ سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے اپنے فیصلوں میں، پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے IMF کے کہنے پر، FATF کے کہنے پر، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر یہاں قانون سازیاں ہو رہی ہیں۔ کل قانون سازی ہوئی، پرسوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی، پرسوں قانون سازی ہوئی، پوری پارلیمنٹ نے اس کے ساتھ اتفاق کی۔ اگر اختلاف کیا ہے اس قانون سازی سے تو صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام نے کی۔ کیا تھی وہ قانون سازی؟ انسدادی دہشت گردی کی قانون سازی۔ دہشت گردی کا راستہ روکنے کے لیے تو کیا ہونا چاہیے؟ جس بندے کو جب بھی میں اٹھاتا ہوں 3 مہینے کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہ میرے خلاف کوئی عدالت جا سکتا ہے۔ 3 مہینے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب کو، مولوی عبدالقدوس صاحب کو کس نے اٹھایا اور کیوں اٹھایا، اور اس کے خلاف آپ عدالت بھی نہیں جا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ دہشت گرد ہے، کیونکہ جب بھی اس بچے پر اگر ہاتھ رکھا گیا کہ یہ خودکش بمبار ہے، اس کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ کیا یہ قانون سازی ہے؟ قانون سازی بھی ہو رہی ہے انسدادی دہشت گردی کے لیے، لیکن دہشت گردی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ 20 سال دہشت گردوں کے خلاف تم لڑے، دہشت گردی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہو رہا۔ انسداد رشوت، انسداد کرپشن کے لیے قانون بنے، قوانین بنی کہ رشوت کا راستہ روکنا ہے، کرپشن کا راستہ روکنا ہے، لیکن رشوت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کرپشن میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف گزشتہ 3 سال میں 2 سے 3 ہزار ارب روپے کرپشن ہوئے ہیں۔ اس ماحول میں آپ بتائیے ملک مستحکم ہو سکتا ہے؟ اس لیے علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام ملک اور حکمرانوں کو، ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو کہیں گے آئیے پاکستان کے استحکام پر بات کریں۔ اگر آپ واقعی اسلامی پاکستان چاہتے ہیں، جمہوری پاکستان چاہتے ہیں، قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے بنیادی کام یہ ہوگا کہ آئین پر عمل کریں۔ اس ملک میں آئین کی حکمرانی اور دستور کی حکمرانی ہونی چاہیے۔
دوسری بات، پارلیمنٹ کو اختیار دے، تمام فیصلے اس قوم کے نمائندے، حقیقی نمائندے پارلیمنٹ میں کرے، اختیار اس کو دے۔ تیسری بات یہ کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ عدلیہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہو، الیکشن کمیشن اپنے فیصلوں میں آزاد ہو، کرپشن، رشوت اور کمیشن کا دروازہ بند۔ آئیے فیصلہ کرے، کر سکتا ہے یہ فیصلہ؟ سب کرپٹ ہے، کرپٹ مافیا مسلط ہے۔ لہذا استحکام چاہتے ہیں، استحکام کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے۔ استحکام چاہتے ہیں، معاشی استحکام کا ہونا ضروری ہے۔ استحکام چاہتے ہیں، اس کے لیے سیکورٹی استحکام کا ہونا ضروری ہے۔ استحکام چاہتے ہیں تو اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بناؤ۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی، فلاحی، جمہوری اور قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کا وعدہ ہے۔ یہ آج 14 اگست کے دن ہم یہ تجدید عہد کریں گے۔ اس پاکستان کو ہم پاکستان نہیں مانتے جس پاکستان میں کرپشن ہو، جس پاکستان میں رشوت خوری ہو، جس پاکستان کے اقتدار اور اختیار پر مسلط کرپٹ مافیا ہو، دولت مافیا ہو اور طاقت مافیا ہو۔ اس ملک میں اگر طاقت ہوگی تو قانون کی طاقت ہوگی، اس ملک میں اگر راج ہوگی تو آئین کی راج ہوگی، اس ملک میں اگر راج ہوگی تو جمہور کی راج ہوگی۔ یہ ملک اگر مستحکم دینا چاہتے ہیں تو آئین پر عمل کرے، قانون پر عمل کرے اور پارلیمنٹ کو اختیار دے۔ وما علینا الا البلاغ۔